16 سال کی عمر میں انہوں نے مکہ اور مدینے کا سفر کیا اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ، احمد بن اسماعیل کے ساتھ۔ حج سے جب فارغ ہوئے تو والدہ اور بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، مجھے یہیں رہ کر مکہ کے جو علماء ہیں، محدثین ہیں، ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، جذبہ دیکھیں، ابھی صرف 16 سال کی عمر ہے اور علم حاصل کرنے کا یہ جذبہ ہے۔ کہاں بخارا ہے اور کہاں مکہ ہے، اتنے دور کا علاقہ ہے، اتنی دوری ہے، اتنی مسافت ہے، اور وہاں پر مکہ میں کوئی جان پہچان کا اپنا ہے نہیں۔ اس کے باوجود اپنی والدہ سے اور اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، مجھے آپ کے ساتھ واپس نہیں ہونا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا بھی تقریباً یہی واقعہ ہے کہ جب وہ حج کے لیے گئے تو اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، مجھے آپ کے ساتھ واپس نہیں ہونا ہے، مجھے یہیں بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہے یہاں کے جو علماء ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے انہیں واپس کر دیا، اور پھر 18 سال کی عمر تھی، 18 سال کی عمر میں آ کر مسجد نبوی میں قبر رسول کے پاس چاندنی راتوں میں اللہ نے جو بینائی لوٹائی تھی نا، تو اتنی ان کی بصارت تیز تھی کہ چاندنی راتوں میں بغیر کسی چراغ کی مدد سے، چاند کی روشنی سے انہوں نے التاریخ الکبیر لکھی ہے، اور اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ صرف 18 سال کی عمر میں التاریخ الکبیر انہوں نے تصنیف کیا ہے۔ التاریخ الکبیر جرح و تعدیل کے باب میں انتہائی عالی مرتبت کتاب ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے التاریخ الکبیر کا جرح و تعدیل کی کتابوں میں۔ ان کے استاد تھے امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ۔ اپنے شاگردوں کے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ کی، یعنی اپنے شاگرد کی کتاب، یہ شاگرد کے لیے کتنا اونچا مقام ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے شاگرد کی کتاب دوسرے شاگردوں کے سامنے وہ پیش کرتے تھے، اور کہتے پیش کرنے سے پہلے کہ آج میں آپ کو جادو دکھانا چاہتا ہوں، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ الکبیر نکالتے اور کہتے کہ یہ حقیقت میں جادو کی طرح ہے۔ اس کتاب کو یہ مقام حاصل تھا امام بخاری کے اساتذہ کے پاس، اور اس وقت امام بخاری کی عمر کتنی تھی؟ صرف 18 سال کی عمر تھی۔ 18 سال کی عمر میں یہ کتاب تصنیف کر چکے تھے۔ آج بھی علم حدیث کے اندر جو بڑے ماہر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کتاب مشکل کتابوں میں مانی جاتی ہے۔ جو بڑے محدث ہوتے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ کتاب مشکل کتابوں میں تصور کی جاتی ہے۔ آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اور کوئی بھی چیز سرچ کرنے کے لیے آپ 1-2 منٹ کے اندر آپ اس کو کریں، سرچ کر کے آپ کے سامنے وہ لا کے نتیجہ نکال کے رکھ دیتا ہے۔ آج سے 1200 سال پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے، جب ان کی عمر صرف 18 سال تھی، اس کتاب کی جو ترتیب دی ہے انہوں نے، خود میں اپنی بات کر رہا ہوں، مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہمارے استاد تھے ڈاکٹر عواد الرویسی حفظہ اللہ۔ جب انہوں نے تاریخ الکبیر کے بارے میں ہمیں پڑھانا شروع کیا، امام بخاری کتاب کے بارے میں، تو اس کی ترتیب کیسے ہے، اگر کسی راوی حدیث کے بارے میں آپ کو تلاشنا ہو تو کیسے آپ اس راوی تک پہنچیں گے اس کتاب کو کھول کر، تو اس کے بارے میں ہمیں سمجھانے لگے کہ اس ترتیب سے انہوں نے تمام روات کو جمع کیا ہے، ترتیب دی ہے۔ اتنی شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ سمجھانے کے باوجود بھی ہمیں صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہم جا کے اس راوی تک پہنچ جائیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ آج کمپیوٹر کے زمانے میں بھی کمپیوٹر اتنی ترقی نہیں کیا ہے ان چیزوں کی ترتیب دینے میں، جو آج سے 1200 سال پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ترتیب دی تھی۔ انتہائی دقیق اور باریک بینی کے ساتھ انہوں نے ترتیب دی ہے اس کتاب کی، اور بہت ہی مختصر ہر راوی کا ترجمہ ذکر کیا ہے۔ خود کہتے ہیں کہ جتنے محدثین کا اس کتاب کے اندر میں نے ذکر کیا ہے، نام لیا ہے، ہر ایک کے بارے میں مجھے کوئی خاص قصہ معلوم ہے، لیکن صرف طوالت کے خوف سے میں نے ذکر نہیں کیا، تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ بہت موٹی کتاب ہو گئی۔ تو صرف اس وقت ان کی 18 سال عمر تھی جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔